اس کے ساتھ میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہی تھی شروع سے کہ اسٹریس مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اسٹریس آؤٹ ہو بندہ تو اس کی ہیلتھ بہت افیکٹ ہو جاتی ہے. پھر اویئرنیس ہو نہ ہو تو اس سے افیکٹ نہیں پڑتا, اور ڈائٹ بھی افیکٹ نہیں کرتی اگر آپ اسٹریسڈ ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹڈ ہے. تو آپ کو پتا ہے آج کا ہمارا مین ٹاپک بھی یہ ہے کہ فزیکل تھراپی اس میں کیسے رول پلے کر رہی ہے, کیونکہ کافی لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ میڈیسنس کی طرف نہ جائیں, اور وہ کہا جائے کہ آپ میڈیسن کی طرف جائیں تو وہ تھوڑا مائنڈ بھی کر جاتے ہیں اس چیز. تو جو آج کی ہماری گیسٹ ہیں زینب راشد, اور وہ خود بھی ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. دعا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام نور, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. تو زینب جیسے کہ ہم ابھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس نہ لیں, یہ نہ کریں, کیونکہ ہو جاتی ہے اسٹریس, انسان اسٹڈیز کی اسٹریس لے لیتا ہے, یا کیونکہ لائف میں ہر ایک کی اسٹریس آتی رہتی ہے تو اس کو مینیج کرنا چاہیے. تو آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ سمٹمز ایسے کیا ہوں گے کہ ہم کسی کو دیکھ کے بتا سکیں کہ مینٹل ہیلتھ سے اس کی افیکٹڈ ہے یا اس کو اسٹریسڈ ہے بہت زیادہ. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز اور فزیکل ہیلتھ ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور جب اگر کسی پرسن کی یا کسی پیشنٹ کو مطلب مینٹل ہیلتھ میں ایشو ہے اس کو, تو سب سے پہلے اس کو سمٹمز یہ ہوں گے کہ پیشنٹ ہمارا سیڈ فیلنگ مطلب سیڈ نظر آتا ہے, وہ ڈاؤن فیل کرتا ہے, وہ مطلب وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے اپنے ڈیسیجن لینے میں بھی, مطلب اس کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ موڈ سوئنگز اس کے مطلب جلدی مطلب موڈ اس کے نا چینج ہوتے رہتے ہیں, موڈ سوئنگز اس کے, اور لائک اپنے فرینڈز وغیرہ سے اور مطلب ڈیلی ایکٹیویٹیز جو بھی ہماری ہوتی ہیں نارملی ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سے بھی مطلب وہ بھی ڈرا ہو جاتا ہے, اور دوستوں سے, اور مطلب اس کو اپنے فرینڈز یا پھر اپنے گھر والوں کی کمپنی میں بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوتا. اس کو یہی ہوتا ہے کہ مطلب کہ میں اکیلا رہوں, اور اکیلے رہنے میں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, اور زیادہ اس کو غصہ آتا ہے, ایکسیسو مطلب برا مطلب ہر وقت سوچتا رہتا ہے, اور نیگیٹو تھنکنگ نیگیٹو وائبز ہر وقت آتی رہتی ہیں اس کو, بتاتے نہیں ہیں, اکیلے رہتے ہیں, کسی کو انوالو نہیں کرتے اپنے ساتھ, اور آئسولیٹ ہو کے رہ جاتے ہیں. مطلب ان کو باہر کی لائف اور باہر کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل یہ چیز ان کو نہیں اچھی لگتی, اور وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. اور جس کی وجہ سے پھر اکیلے رہ کے انسان مطلب جو چیزیں مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے, کافی سویئر سمٹمس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ میں جا رہا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے, تو اگر آپ لوگوں کے آس پاس کوئی بھی ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ہیلپ کریں اس کو ڈیل کرنے میں. یا ایگزیکٹلی یہی کہ مطلب ہمیں نارملی اگر کسی میں ہمیں ایسے سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو ہمیں اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں اگر شیئر کرے گا تو اس کا تھوڑا سا مطلب وہ بات اپنے آپ کو بتائے گا, تو اس کا جو اسٹریس لیول ہے یا مینٹل اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلے گا, اور پھر ہم اس کی اس طرح سے اس کو سمجھا پائیں گے اس کو. جی زینب, آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے. تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مینٹل ہیلتھ نہیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس کوئی فزیکل ہیلتھ نہیں ہو سکتی اس پرسن کی. اور ہمارے پاس ایک جو سب سے بڑا مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ پاسٹ 25 ایئرس میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمارے پاس مینٹل النس کے پیشنٹس کون آتے ہیں, ٹین ایجرز ہوتے ہیں. 70% کیسز ٹین ایجرز میں آتے ہیں, اور یہ اسی لیے ہے کہ ٹین ایجرز میں جو پرابلم ہر کسی کی لائف میں ہوتی ہے, ہماری لائف میں بھی ڈیلی روٹین میں اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ورک پریشر ہوتا ہے, فیملی ایشوز ہوتے ہیں, پرسنل ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان سب سے کوپ اپ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان ایشوز کو اتنا پرولونگڈ اور ایکسٹریم لے جائیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ اسٹیبل نہ رہے. تو یہ آپ نے صحیح ایکسپلین کیا. میں اس میں آپ سے کویسچن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے, مطلب کیوں ہمارے پاس جو بندہ جس کی مینٹل ہیلتھ بالکل صحیح ہے وہی پراپر فنکشن کر سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور فزیکل ہیلتھ ہے اس کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹ کریے. اگر تو ہمارا برین, آپ کو پتہ ہے کہ برین کنٹرول کرتا ہے ساری باڈی کی ایکٹیویٹیز کو, اور اگر ہمارا برین ہی صحیح نہیں ہے, ہمارا مینٹل لیول ہی ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو کیسے ہم پرفارم کر پائیں گے نارمل انسان کی طرح نارمل. تو یہی ہے کہ جو اگر ہماری مینٹل اسٹیٹ یا مینٹل ہیلتھ ہماری بالکل صحیح ہوگی تو ہی ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو یا پھر ہمارے کنسنٹریشن لیول یا پھر ہم کسی چیز پہ اچھے طریقے سے کوئی بھی اگر ہم کام کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے تو ہی ہم اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر سکیں گے. اور اگر کوئی مطلب جو ابھی ہے یا ڈفرینٹ کوئی بھی اگر کوئی
مطلب ڈیلی لائف میں اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے تو اپنی ایکٹیویٹی پہ وہ تب تک فوکس نہیں کر پائے گا جب تک وہ مینٹلی بالکل ٹھیک نہیں ہوگا اور مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہوگا, اپنے آپ کو ٹھیک فیل نہیں کرے گا. جی زینب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا اگر اس کا دھیان ڈائیورٹ ہو رہا ہے اور وہ اپنے کسی بھی کام پہ صحیح سے دھیان نہیں دے پا رہا تو ظاہر ہے وہ اپنی زندگی کو اس طرح انجوائے بھی نہیں کر سکتا. اور جیسا آپ نے سمٹمس میں پہلے بتایا وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ایسے لوگ زندگی کو ظاہر ہے اچھے سے انجوائے نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں تو پھر مجھے بس یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی بندے کو ہو گیا ہے اب وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہا اس نے کیا کرنا ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی اس میں کیسے رول پلے کری کہ ہم اس کو ایسی کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز کرائیں کہ وہ ان چیزوں سے باہر نکل سکے. فزیکل ایکٹیویٹی مطلب اس کو اگر میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مطلب ایسا پیشنٹ جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے, باہر نہیں نکلتا وہ, تو ہمیں چاہیے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں یہ ہے کہ اس کو باہر کی طرف لے کے جائیں. لائک اگر جیسے کہ نیچر آپ کو پتا ہے کہ نیچر بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور نیچر بہت مطلب اگر ہم اس پیشنٹ کو باہر لے کے جائیں, واک وغیرہ کروائیں یا پھر کوئی بھی ایکسرسائز ہے تو ایکسرسائز کی طرف یا رننگ واکنگ جیسے بھی مارننگ واک اسپیشلی, تو یہ چیز اس پہ بہت اچھے افیکٹ ہوں گے اس کے, اور وہ مطلب اسٹریس لیول اس کا کافی جو ہے ڈاؤن ہو جائے گا اس سے. اور ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک ہارمون ہے ایکسرسائز سے وہ ریلیز ہوتا ہے انڈورفن. تو انڈورفن جب پیشنٹ ایکسرسائز کرے گا, رننگ واکنگ اس طرح کی کوئی بھی وہ ایکٹیویٹی کرے گا تو وہ انڈورفن جو ہے ہیپی ہارمون ہے, اس کے ریلیز ہونے سے انسان مطلب اسٹریس لیول اس کا بہت زیادہ اس سے جو ہے یہ افیکٹو ہے. چلیں ٹھیک, بالکل آپ ٹھیک ہے. ہارمونس ہمارے ظاہر فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو ہارمونس ریلیز ہوں گے اور ہارمونس آپ کے موڈ کو کافی بہتر بناتے ہیں. یہ تو سب نے ہی پڑھا ہوگا, زیادہ تر کو پتہ بھی ہوگا اس بارے میں. زینب یہاں پر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کر ہی رہے ہیں تو میں پھر ایک کویسچن پوچھوں گی کہ فزیکل ایکٹیویٹی وہ پیشنٹ کر رہے ہے تو اس میں فزیو تھراپسٹ یا فزیو تھراپی کیسے اس پیشنٹ پہ کوئی رول کر سکتی ہے پرفارم, یا اس کی کوئی بہتر کرنے کے لیے اس کی مینٹل اسٹیٹ کو. نور آپ نے کوشچن بہت اچھا کیا. ایز اے فزیو تھراپسٹ ہمیں مطلب یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ڈائریکٹلی ہمیں اس پہ مطلب ہمارا کام صرف پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا نہیں ہوتا, کیونکہ جو پیشنٹ ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے ساتھ آتے ہیں نا, جس کی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم اور کانفیڈینس لیول بہت زیادہ جو ہے کم ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمیں اس کو جو ہے اس کے مینٹل اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے, اور اگر وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر ایکسرسائز کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اس پہ, اور کبھی بھی مطلب اس کی مینٹل ہیلتھ یا پھر مینٹل اسٹیٹ کو نارمل کیے بغیر مطلب اگر ہم اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے نا, بے شک ایز اے فزیو تھراپسٹ ہم کتنا بھی اچھا ٹریٹمنٹ پروٹوکول دے لیں ہم پیشنٹ کو تو وہ سکسیزفل پوائنٹ ہم نہیں اچیو کر سکتے. جو ہم جو ہے اس کو سب سے پہلے پیشنٹ کو اگر ہم مینٹلی کاؤنسل کریں گے تو اس کے بعد پھر اگر ایکسرسائز کی طرف اس کو لے کے جائیں تو یہ بہت اچھا مطلب افیکٹو ہوگا پیشنٹ کے لیے, جلدی وہ پھر ریکور ہوگا. ہم سب فزیو تھراپسٹ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ ہمیں پہلے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہم جا کے شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ بتایا اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ پوائنٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب اسٹریس ہوتی ہے انسان کو تو اس کے ٹریپیزیس مسل جو کہ آپ کے بیک کے مسلز ہیں وہ آپ کے ٹینس ہو جاتے ہیں, تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پین ہے, اس کو ریلیف کروانے فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو جیسا زینب نے کہا ہے کہ فزیو تھراپسٹ کو چاہیے پہلے وہ کاؤنسلنگ کرے, وہ روٹ کاز سمجھے کہ اس کا کیا ہے, کہ وہ اسٹریس کی وجہ سے پین میں ہے یا کسی اور وجہ سے پین میں ہے. تو یہ تو آپ دونوں نے بہت اچھا, آپ کا کویسچن بھی بہت اچھا تھا اور آپ نے ایکسپلین بھی بہت اچھا کیا. تو زینب آپ کوئی اور سائڈ افیکٹس اس کے بتانا چاہیں گے, اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے تو ایسے کون سے مزید سائڈ افیکٹس ہوں گے جو ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھنے چاہیے اور پھر ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جی دعا, یہ آج کل دیکھیں بہت کامن ہے, دیکھیں یوتھ میں بھی. ویسے اب ہم لوگ ڈفرینٹ, اب ہم کیونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے فرینڈز ہیں, وہ اگر ہم کوئی بھی ان کو چھوٹی سی بات بھی انہیں کہیں تو کوئی بھی مطلب اگر مذاق میں بھی کر رہے ہیں تو لوگ مطلب ان میں بیئرنگ لیول بہت کم ہو گیا, مطلب فوراً غصہ کر جاتے ہیں اس بات کا. کوئی بھی اگر انہیں بات کی جائے تو وہ غصہ کر جاتے ہیں, ان کا برداشت کرنے کا جو ہے نا بالکل ان میں اسٹیمنا بہت کم ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک چیز نا اس چیز مینٹل ہیلتھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی فوراً سے غصہ کر رہا ہے یا پھر موڈ اس کا چینج ہو رہا ہے تو ہمیں یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اس کو کوئی ضرور ہیلتھ ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں اس کو ضرور کوئی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ہے اس کا اسٹریس میں ہے وہ, تو ہمیں اس کو
تھوڑی اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, تھوڑا آرام سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, آرام سے بات کرنی چاہیے, نہ کہ ہم بھی آگے سے اس کو ایز اے فزیوتھراپسٹ بھی, اب ہم ڈاکٹرز ہیں تو ہمیں یہ چیز تھوڑا کرنی چاہیے کہ اس کو ہم جو ہے بجائے ہم بھی آگے سے اس کو تھوڑا سا غصے میں یا پھر اس طرح سے بات کریں, تو ہمیں تھوڑا اچھے سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, کاؤنسل کرنا چاہیے, اور اچھے سے اس کی بات سننی اور سمجھنی چاہیے تاکہ وہ بھی آگے سے ہماری بات کو اچھے سے سمجھے اور کچھ اس کا اسٹریس لیول جو ہے تھوڑا ریڈیوس ہو. بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے, ہمیں ان کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو بالکل ٹھیک کہیں گے, اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو واپس ان کے ریگین کرنے میں ہیلپ کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ افیکٹڈ ہے تو وہ بیچارے کچھ صحیح سے اپنی اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر سکیں گے, اور بہت سارے ان کو پھر ایشوز آ سکتے ہیں. جی تو خیر, یہ تو ہمارا آج کا ہی تھا گیس کہ ہمارے سب لسنرس کو کافی ہیلپ فل رہا ہو, اور